بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ 3 4 عدالتیں جو ہیں یہاں تشریف لے آئی ہیں۔ میرے خیال میں اڈیالہ جیل میں ہی عدالتوں کو منتقل کر دینا چاہیے۔ اگر اس طرح سے آپ ججز یہاں آنا شروع کر دیں تو پھر انصاف کی تو تضحیق اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے وکلاء کے ساتھ بھی جو مشقت لی جا رہی ہے ہمیں، ایک طرف ہم سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، ایک طرف ہم ہائی کورٹس میں پیش ہوتے ہیں، ایک طرف ہم جیل میں آ کر پیش ہوتے ہیں، مغرب تک جو ہے صبح سے لے کر مغرب تک ہمیں جو ہے یہ اس طرح سے ہمارے سے مشقت لیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ ہمیں بھی شاید اسی طرح سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ بالکل میں نے عرض کیا جج صاحبان کو کہ جی اس طرح کا ظلم نہ کریں، آج تک ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پھر ہم نے الیکشنز میں بھی لڑنا ہے، الیکشنز میں آیا چاہتے ہیں، باہر کے کل الیکشن سے اس پہ بھی چھٹی نہ ملی، پھر جنرل الیکشنز جو ہیں یہ ہونے جا رہے ہیں۔ کیسی لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے ہمیں؟ تو یہ باہر کے آج جو تھے وہ جج صاحب، ایک تو آئے جو عدت والی تھی اس میں آئے، ایک سائفر والے، اور ایک تیسرے جج صاحب جو ہے نیب کورٹ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ والے محمد بشیر صاحب تھے۔ ان کے توشہ خانہ کا کیس تھا اور وہ 3 ساڑھے 3 بجے شروعات ہوئی، اور ابھی جا کے وہ جو ہے وہ رحیم اللہ خان جو ہے ایک ڈپٹی کونسل جنرل جو UAE میں پاکستانی تھا، وہ تشریف لائے تھے وہاں سے، اور اس کا جزوی بیان ہوا ہے۔ بقیہ کے لیے کل 12 بجے کے بعد کا وقت دیا گیا ہے۔ 2 اور گواہان آئے ہوئے ہیں، اس پر آج سے راسل جرح کی گئی ہے۔ اس کا بیان یہ تھا کہ میں نے تو صرف جو ہے تصدیق کی ہے، ایک بیان الفی کی، اور جو انہوں نے تخمینہ کروایا تھا ایک پرائیویٹ دکان سے جا کر فوٹو دکھا کر زیورات کا توشہ خانے کے، تو اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ اس نے جہاں لے کر گئے انہوں نے کہا کہ یہ آپ اوریجنل جب تک زیور نہیں لائیں گے اس کا تخمینہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے بھی انہوں نے ایک میعاد مانگی تھی کہ اتنی سے میعاد سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ایمرجنسی ہے، اور ایمرجنسی کی بنیاد پر یعنی وہ ایک وچ ہنٹنگ شروع کر دی، اور اپنی من پسند ایک ایمبیسی کے بندے کو جو ترین صاحب کا رشتہ دار بھی تھا اس کو بھیج کر، اور انہوں نے جو ہے تخمینہ لگوایا جو آسمانوں سے چھو رہا تھا تخمینہ۔ وہ سب جعلی کام کرتے رہے ہیں، کیونکہ کوئی ملک اس چیز کا اجازت نہیں دیتا کہ اس میں کہ ملک میں جا کر آپ دکانیں پھرتے رہیں اور دکانوں سے آپ تخمینے لگواتے رہیں۔ میوچول اسسٹنس کی جو بات ہوئی تھی کہ 2 ملکوں کے درمیان ہو، تو وہ میوچول اسسٹنس بھی سرکاری سطح پر ہوتا ہے، وہ کسی ذاتی طور پر دکانوں میں جا کے چھان بین کر کے آپ اپنی من پسند دکان یا دکاندار سے آپ قیمت کے تخمینہ تصویریں دیکھ کر نہیں لگوا سکتے۔ تو یہ اگر اس طرح سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اس طرح کا توشہ خانہ کا مقدمہ ہے۔ مجھے مماثلت ملی اس کی جب بے نظیر بھٹو کے ہم کیسز کر رہے تھے، تو اس وقت بھی ایک ہار کی تصویر دکھائی گئی، اور سوئٹزرلینڈ کے ایک جو ہے اس وقت کے اکاؤنٹیبلٹی جج، وہ مرحوم فوت ہو گئے ہیں ہائی کورٹ کے جج صاحب، انہوں نے بھیجا تھا ایک کمیشن بنا کر، اور اس کمیشن میں وہاں جا کر جو ہے اس تصویر دکھا کر اس دکاندار سے پوچھا تھا کہ یہ تمہاری خرید کردہ ہے۔ تو یہ اس طرح کے مذاق نیب جو ہے یہ کرتی رہتی ہے، اور بدقسمتی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ نیب کا ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ آج یہاں کی کارروائی ہے۔ سپریم کورٹ کی کارروائی میں ہم نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ پاکستان کی جمہوریت کو آپ کے حکم نے، چیف جسٹس، دفن کر دیا ہے۔ آپ کے حکم کی وجہ سے یہ ہمارے سے 230 ممبران جو مستورات ہیں خواتین اور جو اقلیتی ہیں، 230 ممبرز کو آپ نے ہمارے سے چھین لیا ہے، اور پھر
ہمارے 11:30 بجے رات کو آپ نے جا کے فیصلہ کیا. اس وقت آپ نے ہمارا جو ہے یہ نشان بلہ جو ہے یہ ہم سے چھین لیا, اور بلہ چھیننے کے ناطہ سے کسی کو کیتلی مل رہی ہے, کسی کو وکٹیں مل رہی ہیں, کسی کو جگ مل رہا ہے, کسی کو پیالہ مل رہا ہے, کسی کو مول مل رہا ہے, کسی کو بوتل مل رہی ہے. تو یہ مذاق اڑایا گیا ہے, یہ آپ نے شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ایک کنفیوژن میں کریٹ کر دی گئی ہے, اور ہمیں پارلیمان سے باہر کر دیا ہے. تو ہمیں کیا انصاف کی توقع مل سکتی ہے آپ سے؟ اور ہم اب 25 کروڑ عوام کی عدالت سے رجوع کریں گے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. ہم 25 کروڑ عوام کے پاس جا رہے ہیں, ہمیں آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ ہم تو آئے تھے شفاف الیکشنز کے لیے, لیول پلینگ فیلڈ لینے. آپ نے فیلڈ ہی چھین لی ہم سے, فیلڈ کو بھی آپ نے چھین لیا. تو ہمیں کیا لیول پلینگ فیلڈ اور کیا انصاف میسر آئے گا؟ سو ہم نے وہ کہا کہ ہم نالش جو ہے اس کو اب مزید نہیں چلا سکتے. آپ سے عدم اعتماد کا اظہار کر کے ہم نے وہ واپس لے لیا. اب ہم 25 کروڑ عوام کے پاس جائیں گے, اور عوام کا غم و غصہ اور زیادہ اس سے بڑھ گیا ہے. اور ہمارے جو فہرست جائے گی کینڈیڈیٹس کی, جس پر عمران خان کا مہر لگے گی, وہی جیتے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ 2/3 سے زیادہ ہمارے ہی کامیاب ہوں گے, ایم این ایز اور ایم پی ایز انشاءاللہ. اور یہ تمام تر ان کی جتنی ہی بھی سازشیں ہیں, ان کی سازشیں دفن ہوں گی. کیونکہ میں نے یہی عرض کیا کہ خدا را یہ فیصلہ بھی آپ کا, یہ فیصلہ بھی اسی بدنما فیصلوں کی طرح تاریخ میں گنا جائے گا جس طرح باقی کے فیصلوں نے ملک کو تباہ حالی کی طرف دھکیلا ہے. آپ کی جمہوریت کو بھی نسلیں جو ہے اس پہ نقصان پہنچے گا, وہ اس کا خمیازہ ہماری نسلیں بھگتیں گی. سو اس لیے ہم نے ببانگ دہل سپریم کورٹ میں بھی کہہ دیا کہ عدالت یہ جو ہے اپنی آپ کی یہ آپ کا جو ادارہ ہے جس کا فریضہ ہے الیکشن شفاف کروانے کا, الیکشن کمیشن آف پاکستان, یہ انتہائی بغض اور اناء سے بھرا ہوا ہے. اس لیے کہ یہ یہاں آ کر انہوں نے عمران خان کے اوپر فرد جرم لگایا جیل میں. کبھی سنا ہے دنیا کے کسی ملک میں کہ یہ ایک آئینی ادارہ جو ہے جیل میں چل کر جائے ایک شخص کے لیے فرد جرم لگانا؟ پھر آپ نے عمران خان کو آپ نے کمپلینٹ کر کے سزا کروائی, اور آج آپ اس کی پیروی جو ہے پاکستان پیروی کر رہا ہے. تو ایسے میں اور پھر ہم سے ہمارا نشان چھین لیا گیا. یہ دراصل نشان پی ٹی آئی کا نہیں چھینا گیا ہے بلہ, بلکہ یہ 25 کروڑ عوام کو ان کے جو حق کے رائے دہی ہے اس کو چھینا گیا ہے, اور یہ بار بار میں نے یہی عرض کیا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ پاکستان کی عوام 8 فروری کو جس کو بھی خان ہاتھ رکھے گا, جس کو بھی خان فہرست دے گا, انشاءاللہ اسے کامیاب کرائیں گے, اور پاکستان کو ہم عوام کو ان کے حقوق دلائیں گے انشاءاللہ, اور حقیقی آزادی دلائیں گے. جی یہ بتائیے گا کہ آپ کا پلان بی جو تھا وہ پوری طرح ناکام ہو گیا, تو جو آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے اگر آپ کے سگنیچر بھی ہوتے ہیں وہ آپ نے کیوں؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا. یہ میں نے سپریم کورٹ میں بتایا. میں نے کہا جی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بھی کئی سال سے ہم ایک پولیٹیکل ایک الیکٹورل الائنس کر کے 4 پیس کے اختیار دے کر تیر پر الیکشن لڑتی ہے ہمیشہ. لیکن کیا کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا نام لیا ہے؟ ہر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کا نام لیتی ہے, اور یہ آئین اور قانون میں اس کی اجازت ہے. ہم نے 5 دن سے 1 ہفتہ پورا لگا پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ پارلیز ہوئی, باقاعدہ ان کو 7 سیٹیں دینا ہم نے کی, اور انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا کہ جو آپ ہی کی پارلیمانی پارٹی ہوگی اور وہی جو ہے اس کے تابع وہ کام کریں گے. اور یہ جب وہ شیخو پورہ میں واپس جاتے ہیں سائن کر کے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کے سارے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا ہے اور اس کو بھی اٹھا لیا گیا, اور پھر کس ڈھٹائی کے ساتھ
ٹیلی ویژن پر لا کر اس کا جو ہے بیان طوطے کی طرح رٹا ہوا پڑھ کے اس کو سنایا گیا، اور آپ نے دیکھا یہ اسی کا شخصانہ ہے جس طرح سے ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو تھے ان کو اٹھا کر اور ان سے توبہ صاحب کے جو ہے کلمات کہلوائے گئے تھے اور ان کی مذمت کروائی گئی تھی 9 مئی کی، اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کو آزادی دلا کر، اور پھر جس طرح سے آئی پی پی بنائی گئی اور جس طرح سے وہ جو ہے کھٹک صاحب کی جو پارٹی اس میں سے بنائی گئی، یہ عین وہی اسکرپٹڈ تھا جس طریقے سے اسے اٹھا لیا گیا۔ اور پھر یہ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بددیانتی کہ انہوں نے یعنی وہ فوراً ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ میں خود ریٹرننگ آفیسر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جب میں نے نظریاتی کا دیا تو انہوں نے کہا کھوسا صاحب یہ نوٹیفیکیشن آ گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ ایک جو پارٹی والا بندہ دوسری پارٹی کے سمبل پر الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے، لہذا آپ کو بلے باز کا سمبل نہیں دیا جا سکتا، اور مجھے انہوں نے کے کا سمبل پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر دیا گیا۔ کے فار کے فار خان بنتا ہے عمران خان، کے فار کھوسا بنتا ہے، کے فار کنگ بنتا ہے، کے فار کیٹو بنتا ہے، اور کیا ٹرائب بھی بنتا ہے، اور باہر کا میرا سمبل جو ہے وہ NA122 سے جو ڈیفنس اور کینٹونمنٹ لگتا ہے اس میں کے ہے، اور میرا جو ہے یہ، اور میں نے یہی بتایا کہ ہم تو ایک سمبل لینے گئے تھے، انہوں نے پوری جانجا میں دے دی ہے، کٹورا بھی دے دیا ہے، انہوں نے بیڈ بھی دے دیا ہے، انہوں نے بستر بھی دے دیا ہے، انہوں نے کتنے گواہان پیش کیے گئے ان کے نام؟ ایک ہی بتا دیا ہے میں نے۔ دیکھیں پلان بی، ہم تو میں نے 25 کروڑ عوام کے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے، 25 کروڑ عوام کے پاس ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ بینگن بھی شامل ہے سر، بینگن بھی ٹھیک ہو گیا سر، شکریہ۔